ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری کسی کو شریعت کے خلاف دیکھ کر گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ تو دیکھے تھے کوئی جوا کھیلا تھا تو ہم لوگ چلے جاتے، سوچے تھے چھوڑو ہٹاؤ۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو شریعت کے خلاف دیکھتے تو فوراً ٹوکتے۔ ایک صاحب تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے جا رہے تھے، ابو ذر غفاری کی نگاہ پڑی تو فوراً ہاتھ سے ان کی انگوٹھی کو کھینچا اور پھینکا، کہا اپنے لیے جہنم کی آگ حلال کر رہے ہو؟ سونا پہننا رسول اللہ نے مردوں کو حرام فرمایا ہے۔ اے لوگوں، آج جو منگنی میں اپنے دامادوں کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں وہ سوچے کہاں تک جائز ہے۔ جب پہننا حرام ہے تو اس کا دینا بھی حرام ہے۔ داماد کو سونے کی انگوٹھی مت دیا کرو، کیونکہ اسلام نے منع فرمایا۔ ابو ذر غفاری نے کھینچ کر پھینک دیا، کہا سونے جہنم کیا حلال کر رہا ہے اپنے لیے؟ چلے گئے، اتنی زور سے کھینچا کہ ان کی انگلی میں کچھ خراش پڑ گیا، تو گئے حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ابو ذر غفاری کو منع کرنا تھا تو ایسے منع کر دیتے، میں نکال دیتا، لیکن انہوں نے تو اتنی زور سے کھینچا کہ میری انگلی میں زخم ہو گیا۔ سرکار نے ابو ذر کو بلایا اور بلا کر سمجھایا کہ ابو ذر اتنی سختی نہ کیا کرو، چپ رہے۔ ہم لوگ تو بغیر معاذ اللہ، لیکن وہ صحابہ تھے، جو سرکار کہہ دے وہی برحق ہے، چپ ہو گئے۔ پھر گئے، کچھ دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی ایسا بھی طواف کر رہا تھا جو کالر دار کرتا پہنے ہوئے تھا، اس کے نوک نکلے ہوئے تھے۔ ابو ذر غفاری نے جب وہ کالر نوکدار دیکھے اللہ کے گھر میں تو جلال آیا اور اس کے کالر کو پکڑا اور کھینچا، پھاڑ دیا کالر کو۔ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں وہ گھمنڈ کا لباس، تکبر خدا کو پسند نہیں ہے، پھاڑ دیا۔ ان کے گردن میں تکلیف آ گئی، وہ گئے سرکار سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ابو ذر کہتے تو میں نکال دیتا، لیکن انہوں نے تو ایسا کھینچا کہ میری گردن میں تکلیف ہو گئی۔ سرکار نے ابو ذر کو بلایا، کہا ابو ذر اب تم مدینے میں نہ رہو، اب تم جنگل چلے جاؤ، تمہاری طرح دوسرے لوگ عمل نہیں کر پائیں گے، تمہارے مزاج میں اتنی سختی ہے، تم جنگل چلے جاؤ۔ سرکار کے منہ سے جملہ نکلا کہ ابو ذر غفاری گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اب تو بقیہ زندگی جو بچی ہے وہ جنگل میں گزاروں گا، میں جنگل جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ابو ذر غفاری کی بیوی کہتی ہیں آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو میں یہاں کیا کروں گی، جہاں تم رہو گے وہیں میں بھی رہوں گی۔ محبت تھی، نکاح سے محبت ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری کی بیوی ابو ذر غفاری کے ساتھ مدینے کے جنگل میں چلی گئیں، میاں بیوی تنے تنہا جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ سرکار کے منہ سے نکلا تھا، اسی میں صحابہ اپنی میراث سمجھتے تھے، جنگل میں زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ رہتے رہتے جنگل میں ابو ذر غفاری بوڑھے ہو گئے اور ایسا بڑھاپا آیا کہ ابو ذر غفاری کے جاگنے کا وقت آ گیا، روح نکلنے کا وقت آ گیا۔ جب روح نکلنے کا وقت آیا تو ابو ذر غفاری کی بیوی رونے لگی، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں رو رہی ہو؟ رو نہیں، موت کے بعد ہی تو مومن کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اب مجھے وہ نعمت ملنے والی ہے جو نعمت زندگی میں نہیں مل سکتی تھی، خدا کا دیدار زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا، مرنے کے بعد ہی خدا کا دیدار حاصل ہوگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھے نعمت ملنے والی۔ تو ابو ذر غفاری کی بیوی نے کہا تھا میرے پیارے شوہر ابو ذر اس لیے رو رہی ہوں کہ جنگل میں میرے سوا اور تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ مسافرت کا عالم ہے، اس تنہائی میں اگر آپ کو موت آ گئی تو میں سوچ کے روتی ہوں کہ میں کیسے آپ کو نہلاؤں گی، کیسے کفن دوں گی، کیسے نماز جنازہ ہوگی۔ آپ کی تجہیز و تکفین کو سوچ سوچ کر میں رو رہی ہوں۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا تھا میری بیوی رونا۔ کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقریر کر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں
ایک صحابی ایسے ہوں گے جنہیں جنگل میں تنہائی میں موت آئے گی، ان کے تجہیز و تکفین کے لیے کوئی نہیں ہوگا، تو نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت آئے گی اور میرے اس صحابی کو دفن کفن کریں گے، اس کو نہلائیں گے بھی، کفن بھی پہنائیں گے، دفن بھی کریں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، سارا کام وہ نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت کرے گی۔ اے میری بیوی رونا، ہو سکتا ہے جو سرکار نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے میرے ہی بارے میں فرمایا ہو، یہ کہا اور تھوڑی دیر بعد ابو ذر غفاری کی روح نکل گئی۔ روح نکل گئی، بیوی چپ چاپ بیٹھی تھی، دیکھ رہی تھی اپنے شوہر کا چہرہ، بیٹھی دیکھ رہی تھی، اتنے میں فرماتی ہیں کہ اچانک نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت کفن کی گٹھری لے کے حاضر ہو گئے، اور ان لوگوں نے میرے شوہر کو نہلایا بھی، کفنایا بھی، نماز بھی پڑھی، دفنایا بھی۔ مسلمانوں اس سے غور کرو کہ نکاح سے اللہ ایسی محبت پیدا کر دیتا کہ جنگل میں بھی دونوں میاں بیوی گزارا کر لیتے ہیں۔ نکاح بڑی مبارک چیز ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کو نبی سے بے پناہ محبت تھی، جو نبی کے منہ سے جو بولی نکل جاتی تھی اسی پر عمل کرنا اپنی معراج سمجھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، یاد رکھو نماز چھوڑتے ہو نبی کے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بولو یار، دکھ ہوتا ہے۔ سرکار اسی لیے فرمائے تھے کہ اگر بوڑھے اور کمزوروں کا ڈر نہ ہوتا تو ادھر جماعت کھڑی ہوتی، ادھر میں آگ لگا دیتا بستیوں میں، لیکن کمزوروں اور بوڑھے اور بچوں کا مجھے ڈر ہے۔ تو پتہ چلا جب جماعت میں ہم نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے تو سرکار کو دکھ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے دکھ پہنچانا، مومن دکھ دیتا نہیں ہے لیکن عمل ایسا کرتا کہ جس سے سرکار کو دکھ ہو جاتا ہے۔ اور دکھ پہنچانا نبی کو، حدیث پاک میں ہے، ان محمود ابن لبید، حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، قال اخبر عن رجل، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل، حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی۔ کیا خبر دی گئی؟ کہ طلق امرأتہ ثلاثۃ طلیقات جمیعا، کہ اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ جب سنا سرکار نے، بیٹھے تھے، رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن جب سنا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، فقام و غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ وقال ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلا جائے گا؟ وانا بین اظہرکم، در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن نے منع کیا ہے کہ 3 طلاقیں نہ دو، اور 3 طلاقیں دی جا رہی ہیں، اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، وقالا یا رسول اللہ الا تقتلہ الا اقتلہ، وہ آدمی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اجازت دے دو، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر کے آپ کے دل کو دکھ پہنچایا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ سنے تو غصے سے آپ کھڑے ہو گئے، اس نے 3 طلاقیں دے کر کے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، دکھ پہنچایا نہیں ہے، پہنچا ہے۔ اس نے مجھے دکھ دینے کے لیے طلاق نہیں دیا، لیکن طلاق دیا تو مجھے دکھ ہوا۔ پتہ چلا کہ جب ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے سرکار کو تکلیف ہو تو پھر ہم عاشق رسول کہاں ہیں؟ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو، بغیر نماز کے خدا آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ لوگوں پہ رحم کرو۔ ایک حدیث شریف ہے، من ارادہ، جو چاہے، ان یبسط لہ، کہ اس کے لیے پھیلا دیا جائے، بڑھا دیا جائے، کیا؟ رزقہ و حیاتہ،
اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے. جو چاہے کہ جس روزی بڑھ جائے زندگی لمبی ہو جائے تو کیا کرے؟ سرکار فرماتے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، لوگوں پہ رحم کرے، تو رحم کی وجہ سے اللہ روزی بھی بڑھا دے گا اور زندگی بھی بڑھا دے گا. آج ہم صلہ رحمی نہیں کرتے. یاد رکھو ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو، انہوں نے ہندو مسلمان نہیں دیکھا، سب پہ رحم کیا ہے. کیوں حدیث میں لا یرحم اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا. انسان پہ رحم کرو اللہ رحم کرے گا. انسان میں ہندو مسلمان سب ہیں. لہٰذا ہی نہ دیکھو کہ ہندو ہے بیمار پڑا ہو تو اس کے قریب نہ جائیں، بھوکا ہو تو کھانا نہ دیں. میرے پیغمبر فرماتے جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. اس لیے ہندو بھی پریشان ہو اس کی مدد کرو، بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دو، بیمار ہو عیادت کر لو. اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. وہ بزرگوں کی زندگی ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے بایزید بستامی، بستام کے رہنے والے بایزید. ان کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا. آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے ہیں. آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا. لیکن ایک رات اس کا بچہ رونے لگا. جب بچہ رویا بایزید بستامی کے کان میں آواز پہنچی تو بایزید بستامی اٹھ کے بیٹھ گئے. پوری رات بایزید بستامی کو نیند نہیں آئی کہ پڑوس کا بچہ رو رہا ہے، پتہ نہیں کس تکلیف میں ہو، کس مصیبت میں ہو. دوسرے دن پھر وہ بچہ رویا رات میں تو بایزید بستامی اپنے گھر سے نکل کر کے آتش پرست کے گھر گئے اور کہا کہ یار کل رات بھر آپ کا بچہ رویا، آج بھی رو رہا ہے، کیا ہوا؟ بیمار ہے؟ تو آتش پرست نے کہا نہیں بیمار نہیں ہے. کہا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا چراغ میرے گھر میں نہیں ہے. ایسی غریبی آ گئی کہ تیل لینے کی اپنے پاس ہمت نہیں ہے، تیل کا انتظام نہیں ہے، چراغ گھر میں نہیں جل پاتا، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ روتا ہے. کل بھی چراغ نہیں جلا پایا، بچہ رویا، آج بھی چراغ جلانے کی توفیق نہیں، اس لیے بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے. بایزید بستامی نے سنا تو اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے چراغ لا کر کے آتش پرست کے گھر میں جلایا. جب آتش پرست کے گھر میں جلایا چراغ روشن ہوا اور اندھیرا دور ہوا تو جو بچہ رو رہا تھا وہ چپ ہو گیا. جب بچہ چپ ہو گیا تو آتش پرست کے دل پہ اثر پڑا. اس نے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی بایزید بستامی نے میرے گھر میں چراغ جلا کے میرے گھر کے اندھیرے کو دور کیا ہے. اے میری بیوی سن لو، اس نے اندھیرا ہی نہیں دور کیا، میرے دل کی تاریکی بھی اس نے دور کر دی ہے. کیسے اسلام والے کیسے مسلمان ہیں کہ میں آتش پرست ہوں، یہ مسلم ہیں، لیکن ان کے دلوں میں میرے بچے کی اتنی محبت کہ میرے بچے کے لیے اپنے گھر کا چراغ لا کے میرے گھر میں روشن کیا ہے. خدا کی قسم جس اسلام کے ماننے والوں کے دل میں اتنی رحم ہو وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. فوراً وہ آتش پرست کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بایزید بستامی کا رحم و کرم دیکھ کر آتش پرست کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی.